درود پوجیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد کوفہ اور کوفی اس سلسلے کی آج 8ویں مجلس ہے، جس میں سرنامہ کلام اپنے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے خط کو بنایا، جس میں کوفیوں نے خطوط لکھے تھے 12 یا 18,000 خطوط جو امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ میں پہنچے، ان خطوط کا امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اور اس جواب میں واضح طور پر ان کو بتایا کہ امام کس کو کہتے ہیں۔ امام حسین کے پاس جو خطوط پہنچے، کوفے والے کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، وہ کوفی اس طرح کے کردار کے کیوں تھے، کیا وجوہات تھیں، کیا چیز تھی ان کے اندر جو وہ اپنے حاکم کے مطیع نہیں ہوا کرتے، ان پر کس کس نے حکومت کی، ابھی تک جو بیان ہوا آپ کو بتایا کہ کوفہ کیسے بنا اور کوفے کے لوگ اس طرح کے تھے تو کیوں تھے، جن میں سے ایک چیز یہ کہ مختلف قبائل کے لوگ تھے، دوسری چیز یہ کہ وہ جنگجو تھے، اور تیسری چیز یہ کہ دین کو پس پشت ڈال کر انہوں نے صرف مال کو اکٹھا کرنے کے لیے جنگوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا، دین ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور آخری چیز کہ وہ لوگ کوفی کردار کی، تو کوفی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوفی فقط وہ لوگ تھے، کوفے کے لوگ کوفی تھے، ان میں جو آخری چیز تھی وہ زر اور زمین سے محبت تھی۔ ہم اس کو ایک کردار سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوفی میں رہنے والے ہی کوفی نہیں کہلاتے تھے، بلکہ اس طرح کی طبیعت کا ہر شخص کوفی کہلاتا ہے، اس طرح کی خصلت کا ہر شخص کوفی کہلاتا ہے، جس میں بھی یہ خاصیت پائی جائے کہ وہ اپنے امام کا مطیع نہ ہو، وہ کوفی ہوتا ہے۔ جو بھی ولایت کو اس کے محور سے دور کرے وہ کوفی ہوتا ہے، جو بھی امام کو پہلے الاجل کہہ کے اور پھر نصرت کے لیے نہ پہنچے وہ کوفی ہوتا ہے۔ تو کوفی ایک کردار کا نام ہے، نہ کہ فقط کوفے میں رہنے والے لوگوں کا۔ ان کوفیوں نے ہمارے ذہن میں ایک اور سوال، ایک اور تصور، کیونکہ اب بالکل آخری مجالس ہیں، ایک تصور، ایک خیال یہ بھی ہے کہ اگر کوفی خط نہ لکھتے تو امام حسین نہیں آتے، یہ کربلا برپا نہ ہوتی، امام حسین نے نہیں آنا تھا، جبکہ یہ غلط تصور ہے۔ کوفی خط نہ بھی لکھتے تو امام حسین نے قیام کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کوفیوں کے خط مکہ میں پہنچے ہیں، امام حسین مدینہ سے 28 رجب کو چل پڑے تھے۔ امام حسین قیام کے لیے یزید سے بیعت کا انکار کر کے پہلے نکلے ہیں، اور پھر مکہ پہنچے، مکہ میں جب پہنچے تو کوفیوں کو پتا چلا کہ یزید کی بیعت کا امام حسین انکار کر چکے ہیں، تو انہوں نے امام حسین کو پیشوا کے طور پر، امام کے طور پر اپنے خطوط کو وہاں پر بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ امام حسین کے پاس ان کے خطوط، جو شیعوں کے خطوط پہنچے، وہ آپ کو بیان کیا تھا، اس طرح کے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیے۔ اور جو شیعہ نہیں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پیشوا کے طور پر، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی پیشوا نہیں ہے، آپ رہبر و پیشوا کے طور پر آ جائیے۔ یعنی دونوں میں نقطہ مشترک یہی تھا کہ چاہے رہبر ہو، پیشوا ہو یا امام ہو، وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام کو مرکز میں امام سمجھا ہی نہیں گیا، یہ نہیں جانا کہ امام گھر گھر نہیں ہوتا، بلکہ امام اپنے مرکز پر ہوتا ہے۔ امت کو امام کے پاس خود تیار ہو کر آنا پڑتا ہے، اور امام میدان میں تب اترتا ہے جب امت تیار ہو۔ کل بیان ہوا
کہ 3 چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے امام حسین نے 10 سال خاموشی اختیار کی. 10 سال امام حسن، اس سے پہلے امامت امام حسن مجتبی کی امامت ہے. ظاہری خلافت 6 مہینے غالباً رہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اور امامت امام حسن کی زیادہ عرصہ رہی ہے، 10 سال امام حسن مولا کائنات کے بعد ان کی امامت رہی ہے. اس کے بعد امامت امام حسین علیہ السلام شروع ہوئی. جب تک امام حسن کی امامت رہی امام حسین اپنے امام کے مطیع رہے، اپنے امام کے اطاعت گزار رہے. امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے تسلیم کیا. امام حسن نے اگر جنگ پہ جا رہے تھے، امام حسین نے تسلیم کیا. امام حسن نے دستخط کیے، امام حسین نے تسلیم کیا. امام حسن واپسی کے لیے انہوں نے ارادہ کیا مدینہ، امام حسین نے تسلیم کیا. جو قدم وقت کے امام نے اٹھایا، امام حسین ثقلین ہوتے ہوئے، دونوں برابر ہیں، دونوں حسنین ہیں، دونوں برابر ہیں، ہوتے ہوئے امام حسن کے دور حکومت میں ایک بھی جملہ امام حسین کا ایسا نہیں ملے گا جس میں امام نے کہا ہو کہ صلح غلط کی ہے، لیکن فیصلہ غلط تھا، جب میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا. ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل ایسے تھے جیسے کوئی عام انسان اپنے امام کا پیروکار ہوتا ہے، پھر امام کا مطیع ہوتا ہے. امام حسین بالکل ویسے رہے، بلکہ دکھایا امت کو، دیکھو پیروکار ایسا ہوتا ہے جو امام کہے. خود کا مرتبہ کتنا بلند ہو، کتنا بالا ہو، کتنا اعلیٰ ہو، اس کے باوجود جو میرا امام کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہی حق ہے. امام حسین نہیں بولے. اور جب امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد خطوط، پھر دوبارہ خط آیا. یہ ابو عبیدہ ثقفی، مختار ثقفی کے چچا ابو عبیدہ ثقفی اور سلیمان بن سرد خزائی، ان دونوں نے مل کر خط لکھا تھا کہ آپ اب قیام کیجئے، اب کوفہ تیار ہے. جس کے خط کے جواب میں امام حسین نے جواب دیا تھا کہ آگے جو ارادہ ہے، جو کرنا ہے، تم اس راز کو راز رکھو، اور جو کرنا ہوگا ہم تمہیں وقت آنے پر بتائیں گے. اور وہ وقت آیا. تب بھی کوفیوں کی جانب سے خطوط آئے، اور ان 10 سال میں کل بیان ہوا کہ امام حسین کی خاموشی اس لیے تھی، اس لیے نہیں کھڑے ہوئے امام حسین قیام کے لیے معاویہ کے خلاف، کیونکہ امام 72 تیار کر رہے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی بھی امام تب تک قیام نہیں کرتا جب تک کہ پیروکار تیار نہ ہو جائے. کوئی بھی امام علی کے ساتھ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، یہاں تک ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو کوفی لشکر جو امام کے ساتھ ہوتا تھا وہ 70 یا 80 ہزار ہوتا تھا. جب وہ اپنے قبیلوں کو اس میں شامل کرتے تھے 1.5 لاکھ تک تعداد ہو جاتی تھی جو مولا علی کے ساتھ لیکن ان میں بھی ان کا مقصد کیا تھا؟ مال غنیمت کو سمیت. پتہ تھا فتح تو علی نے حاصل کرنی ہے، اور علی جا رہے ہیں تو فتح یاب ہو کر ہی لوٹیں گے. مقصد کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ بس جو حاصل ہو رہا ہے وہ لے لینا ہے، جتنا ملتا ہے اتنا لے لیا جائے. یہ کوفی کردار تھا. یہ کوفی کے امام حسین نے جانا کہ مجھے اصحاب کی ضرورت ہے، مجھے پیروکاروں کی ضرورت ہے. یزید کے خلاف قیام کے لیے اگر اقلیت میں بھی مل جائیں تو اس اکثریت پر بھاری آ جائیں گے. وہ کردار چاہیے. بیان ہوا تھا کہ یہ جنگ جہاں حق و باطل کی جنگ تھی، وہاں یہ جنگ کردار کی اور تعداد کی بھی جنگ تھی. حسینی با کردار تھے اور یزیدی تعداد میں زیادہ تھے لیکن بد کردار تھے. یہ با کردار لوگوں کی جنگ تھی جو امام حسین کی جانب سے سب با کردار تھے. امام حسین نے 72 چنے کہ تیار کیے، اور انداز کیا تھا؟ بعض چنے ہیں، بعض بالکل عین موقع پر چنے ہیں. اس کردار کے ذریعے سے حر پہلے سے ہی تربیت میں نہیں تھا امام حسین کی. حضرت حر آخر میں چنے گئے ہیں، چناؤ ہوا ہے حضرت حر کا. ایک حدیث رسول خدا کی آپ کے ذہنوں میں ضرور ہوگی کہ حسین سفینۃ النجات ہے. حسین نجات کا سفینہ ہے. شاید زندگی میں کوئی نہ دیکھ سکے کہ کیسے سفینہ نجات ہے. امام حسین نے اپنی زندگی میں کربلا میں بتایا کہ آؤ دیکھو میں کیسے سفینہ نجات. کیسے بتایا؟ ایک صحابی جو امام حسین کو یہ سمجھتے تھے
کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو خلیفہ سویم کا قاتل ہے، کیونکہ فتنہ شام سے اٹھا تھا کہ خلیفہ سویم کو امام علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ قتل کرایا ہے۔ یہ فتنہ تھا جس فتنے کی وجہ سے بعد میں یہ بہت اس کو ہوا دی گئی، اور امام حسن مصطفیٰ پر بھی تیروں کی برسات جو اس کے لاشے پر ہوئی، اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، اسی فتنے کو استعمال کرتے ہوئے جنگ جمل بھی مولا کائنات کے خلاف ایک عورت کے ذریعے سے لڑتے ہوئے، اس فتنے ہی کو خلیفہ سویم کے کرتے کو بلند کر کے انہوں نے یہ جنگ لڑی اسی فتنے کے ذریعے سے۔ یہ فتنہ اتنا پھیلا کہ نعوذ باللہ مولا کائنات کو لوگ سب و شتم کرنے لگے، برا کہنے لگے مولا کائنات کو، اور پھر اصحاب رسول میں بہت سے ایسے تھے کہ جن کو یہ بات باور کرائی گئی کہ علی ہی قاتل خلیفہ سویم ہے۔ زہیر بن قین انہی شخصیات میں سے تھے جو سمجھتے تھے کہ مولا علی قاتل ہیں خلیفہ سویم کے۔ زہیر بن قین شہدائے کربلا میں نام ہے اور بلند و بالا مرتبہ ہے ان کا۔ یہ تاجر ہیں اور کوفی ہیں، یہ بھی کوفی ہیں اور تاجر تھے۔ یہ اپنا تجارت کا قافلہ لے کر جا رہے تھے، حدیث رسول ذہن میں ہے نا، حسین سفینۃ النجات، یہ اپنا تجارت کا قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ کوفی تھے یہ بھی، میں بار بار کہہ رہی ہوں کوفی کردار ہے، علاقے والوں کو نہیں کہہ سکتے کہ وقت ہے، کوفی ایک کردار ہے۔ یہ کوفی تھے، تجارت کا مال لے کر جا رہے تھے، ان کی زوجہ ان کے ساتھ تھی، اور اکثر مقام پر امام حسین کا اور ان کا ٹکراؤ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ واپس آ رہے تھے کوفے کی جانب تجارت کا سامان لے کر، تو یہ کوشش کرتے تھے امام حسین کے قافلے سے، امام حسین کے خیمے سے دور ان کا پڑاؤ ہو۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر پانی تھا بہت قریب، امام حسین کا قافلہ بھی وہی رکا اور زہیر بن قین کا قافلہ بھی وہی رکا۔ اس وقت اتفاقاً ان کے خیام کچھ قریب تھے ایک دوسرے کے۔ امام نے خادم کو بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ زہیر بن قین سے کہو کہ حسین ابن علی بلا رہی ہے۔ وہ شخص گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی آپ کو یاد فرما رہی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ زہیر نے جانے سے انکار کر دیا، تو کہا میں، کیونکہ نفرت تھی دل میں کہ یہ اسی کا فرزند ہے جو خلیفہ سویم کے قاتل ہے۔ کہا کہ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں ملنا نہیں چاہتا۔ زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، عورت کا اسلام میں بہت اہم کردار ہے۔ زوجہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ تجھے فرزند زہرا بلا رہا ہے، خوش نصیبی ہے تیری کہ وہ تجھے خود بلا رہے ہیں۔ یہ مقام قسمت والوں کو ملتا ہے کہ فرزند زہرا کسی کو اپنے پاس بلائے۔ فرزند زہرا کون تھی؟ وہ عورت، وہ کنیز تھی جناب فاطمہ زہرا کی، اور تربیت حاصل کر چکی تھی بنت رسول سے۔ یہ تربیت فاطمہ زہرا تھی اس کے اندر، یعنی اس وقت کی تربیت کربلا کب سے تیار ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کربلا تیار کب سے ہو رہی ہے، اس وقت کی تربیت آج کام آئی۔ اس نے کہا مجھے فرزند زہرا بلا رہا ہے، تیرے لیے خوش قسمتی ہے۔ نہیں جانا چاہتا تھا، بہت بے دلی کے ساتھ زہیر بن قین پہنچے خیمہ امام حسین ابن علی میں۔ وہاں یہ پہنچے، کوفی ہیں یہ بھی، پہنچ کر تاریخ میں واضح نہیں لکھا کہ کیا جملے کہے، کیا گفتگو ہوئی ان میں اور امام حسین کے درمیان میں، بالکل واضح الفاظ، واضح بات، واضح گفتگو نہیں ہے۔ اتنا لکھا ہے جب زہیر بن قین واپس آئے، واپس آئے تو آتے ہی اپنے خیمے میں بیٹھے نہیں، کھڑے ہی رہے، اور آ کر انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا یہ جتنا مال تجارت میں لے کر آیا ہوں یہ سب کا سب غلاموں میں تقسیم کر دو، یہ سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا کیوں، ایسا کیا ہوا؟ کہا کچھ ایسا ہی ہوا ہے، یہ تمام مال میں کوفہ تک نہیں لے کر جاؤں گا، یہ تقسیم کر دو اور میں تمہیں بھی طلاق دیتا ہوں۔ زوجہ نے کہا ایسا کیا ہو گیا، تم تو حسین ابن علی کے پاس گئے تھے اور بے دلی سے گئے تھے، ایسا کیا کہہ دیا حسین ابن علی سے، ابن علی نے؟ تو اس نے کہا کہ میں سفینۃ النجات میں سوار ہو گیا ہوں۔ میں، یہ دلیل تھی، یہ رسول خدا کی حدیث امام حسین مکمل کر رہے تھے کہ آؤ دیکھو میں کربلا تیار کس انداز سے کر رہا ہوں۔ زہیر بن قین نے کہا کہ میں سفینۃ النجات میں سوار ہو گیا ہوں، اب میں سواری کی تیاریاں کر رہا ہوں، ابھی مجھے دنیاوی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ پھر مجھے طلاق کیوں دیتے ہو؟
کہا تجھے طلاق اس لیے دیتا ہوں کہ جب کربلا میں 10 محرم آئے اور میں اپنے امام پر جان دینے کے لیے میدان میں جاؤں، کہیں یہ نہ ہو تیری محبت میں میرے قدم ڈگمگا جائے، تیری یاد بھی میرے تصور میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کنیز فاطمہ زہرا، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں بی بی فاطمہ کی کنیز ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کنیز فاطمہ کیسی ہوتی ہے۔ اس زوجہ نے کہا کہ کنیز فاطمہ نے، زوجہ نے، زہیر بن قین کی زوجہ نے کہا کہ تو مجھے طلاق نہ دے، میں اسی مقام پر بیٹھی رہوں گی اور اس مقام پر بیٹھی بیٹھی میں تیرا انتظار کروں گی، اس وقت کا انتظار کروں گی کہ جب کوئی قاصد آئے اور مجھے اطلاع ملے کہ میرا زہیر بن قین حسین ابن علی پر اپنی جان کو قربان کر چکا ہے۔ یہ ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے، ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا کل ایمان رہے حیدری، کل ایمان رہے حیدری، علی شہن شاہ حسین سخی بادشاہ، کل ایمان رہے حیدری، نعرہ سلوات۔ یہ زوجہ تھی زہیر بن قین کی، اور یہ وہ شخصیت ہیں یہ جو ملنا نہیں چاہتے تھے امام سے، لیکن اس انداز سے نہ جانے کیا کیا حسین ابن علی نے کہ ان کو چنا، یہ چنی ہوئے تھے، یہ 72 سے زیادہ یہ چنے ہوئے تھے، یہ انتخاب شدہ تھے، اور کوئی عام ہستیاں نہیں ہوتی جس کا انتخاب حسین ابن علی کرے۔ اور حسین ابن علی کون؟ جو خود مصطفیٰ ہو، جو خود مرتضی ہو، جو خود مجتبی ہو، یعنی جو خود چنا ہوا ہو، جس کو خدا چنے، جس کو خدا چنے، وہ حسین ابن علی چن رہا تھا اپنے لیے، اپنی کربلا کے لیے 72 کو۔ ان چنے ہوا میں سفینۃ النجات میں سوار کرنے والوں میں ایک نام زہیر بن قین کا تھا کہ جب امام نے چراغوں کو بجھایا تو یہ زہیر بن قین تھے جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا امام خدا کی قسم سب سے پہلے ہم اپنے سر کو آپ پر قربان کریں گے، امام آپ پر سے سب سے پہلے اپنی جان کو ہم قربان کریں گے، امام آپ کے بدن پر ہم ایک زخم بھی نہیں آنے دیں گے۔ اور جب تک یہ صحابی زندہ رہے، یہ 72 امام حسین کے صحابی، یہ 72 میں موجود یہ ساتھی جب تک زندہ رہے بدن امام حسین پر انہوں نے خراش نہیں آنے دی۔ یہ صحابی ان کی ضرورت تھی مولا کائنات کو، ان کی ضرورت تھی رسول خدا کو۔ اور کیا تاریخ پڑھیے، پورے دور رسالت میں رسول خدا چاہتے تھے کوئی قابل اعتماد شخص ملے۔ مولا حسین کے یہ جملے تاریخی جملے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، فخر کرتے تھے۔ کربلا میں 10 محرم کو، 9 محرم کی رات سے پورا 10 محرم امام حسین یہ جملہ بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے، قاتلوں نے اپنی تاریخ میں بھی لکھا کہ حسین یہ جملے دہرا رہے تھے اپنے اصحاب کے بارے میں۔ یہ بار بار کہا امام حسین علیہ السلام۔ زمانے رسالت میں تمنا تھی رسول کی کہ کوئی با اعتماد شخص ملے، کوئی با اعتبار شخص ملے، کوئی جری، کوئی دلیر، کوئی بہادر۔ رسول یہ سب خصوصیات جس میں جمع ہو وہ ملے، ایک ہی ملا۔ رسول کی پوری تبلیغ میں، اتنی مکمل زندگی میں ایک ملا رسول کو، جس پر اعتماد بھی تھا، جس پر اعتبار بھی تھا، جو ابن ام بھی تھا، چچا زاد بھی تھے، جو اپنا بھائی بھی تھا، جو داماد بھی تھا۔ یہ تمام خوبیاں جہاں اس نقطے پر آ کر تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، جو داماد بھی تھا، جو ابن ام بھی تھا، جو قابل اعتماد بھی تھا، جو دلیر بھی تھا، جو بہادر بھی تھا، یہ تمام خصوصیات جس میں آ کر جمع ہو جائے۔ جبھی تو آیت جب مشرکوں میں پہنچانی تھی تو مولا کائنات کے ذریعے سے پہنچائی تھی، تو قابل اعتماد رسول کو اپنی زندگی میں ایک ہی ملا، اور وہ تھا علی ابن ابی طالب۔ یہ ایک تھا رسول کی زندگی
زندگی میں امام حسن نے بڑی کوشش کی. امام حسن مجتبیٰ کو بھی کوئی ایسا صحابی، کوئی ایسا قریبی، کوئی ایسا قابل اعتماد نہیں ملا جو اتنا قابل اعتماد ہو سوائے اپنے بھائی کے، جس میں یہ تمام خصوصیات آ کر جمع ہو جائے. اب باری آئی امام حسین علیہ السلام کی. اب امام حسین علیہ السلام پوری زندگی، جتنا وقت امام حسین کا بچپن سے لے کر اور مدینے تک، بچپن سے لے کر مدینے تک کا وقت، جو مدینے میں امام حسین 28 رجب کو نکلے ہیں، وہاں تک کا وقت امام حسین کے دوست اور ساتھی رہے عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب کے شوہر. یہ ان کے دوست تھے، ان کے ہم عمر تھے، ان کے قریبی تھے، ان کے چچا جان تھے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ تمام خاصیتیں ان میں نہیں تھی. امام حسین تلاش کر رہے تھے جو رسول خدا کو ملا تھا. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین کو وہ مل جائے مجھے جس میں یہ سب کچھ موجود ہو اور میں اعتبار کر سکوں. میں اس پر اتنا قابل اعتماد چاہیے کیوں تھا؟ اس کوفے کے لیے اتنا با اعتماد شخص، اتنا دلیر شخص چاہیے تھا. دوڑائی نظریں اور بہت ہی آرام سے امام حسین نے نام لیا مسلم ابن عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے. اب خاصیتیں ملی، جملے پہلے یاد ہے نا، جو رسول کو ملا وہ ذہن میں رکھیے گا، اور جو حسین کو ملا اب یہ ذہن میں رکھیے گا. اب جو حسین کو ملے یہ بہادر بھی تھے، یہ دلیر بھی تھے، یہ شجاع بھی تھے، یہ نڈر بھی تھے، یہ نہ بھاگنے والے بھی تھے، یہ ابو طالب کے لہو سے بھی تھے، یہ ابو طالب کے خون سے بھی تھے، یہ ابن عم بھی تھے، چچا کے بیٹے بھی تھے اور بہن کے شوہر بھی تھے، یعنی اس گھر کے داماد بھی تھے. گویا جیسا رسول کو ملا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جیسا علی رسول کو ملا اسی طرح کا ایک طرح سے شبیہ علی حسین ابن علی کو ملا. مسلم بن عقیل کی شکل میں حسین ابن علی کو قابل اعتماد ہستی مل گئی. بہت عظیم ہستی ہے جناب مسلم بن عقیل. اور پھر نہ فقط یہ کہ ظاہری طور پر، بلکہ امام حسین نے خط لکھا. اب جو خط کا جواب کوفے والوں کو لکھا اور جناب مسلم بن عقیل کے ذریعے سے اس کا جواب جو دیا ہے، جناب مسلم بن عقیل لے کر گئے تھے خط، اس میں کہا کوفیوں کو کہ میں تمہارے پاس جس کو بھیج رہا ہوں مجھے اس پر اعتماد ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا چچا زاد ہے اور وہ بہت دلیر ہے. جس کو حسین نے چنا، جس کو مجتبیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ نے چنا اور چن کر کوفہ بھیجا، اور نہ فقط خود چن کر کہا بلکہ لکھا، تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں. خط امام حسین قیامت تک باقی رہے گا اور یہ جملے لکھے کہ یہ مجھے قابل اعتماد ہے یہ میرے لیے، اور ان کو بھیجا. اہل سنت کی تاریخ، اصل تاریخ اہل سنت کی وہ پڑھیے. اہل سنت کی تاریخ کے جملے ہیں، ہم تو کہتے ہیں دلیر تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، یہ جملے ہماری تاریخ میں نہیں ملیں گے. یہ والے جملے جو میں بتانے والی ہوں اہل سنت کی تاریخ کے جملے ہیں کہ عقیل کا ایک فرزند جس کا نام مسلم تھا، مسلم ابن عقیل، یعنی عقیل کا ایک فرزند جس کا نام مسلم تھا، وہ اتنا دلیر، شجاع اور بہادر تھا، اس کو خدا نے اتنی جسمانی طاقت عطا کی تھی. اہل سنت کہہ رہے ہیں اس کو خدا نے اتنی جسمانی طاقت عطا کی تھی کہ اگر وہ ایک معمولی انسان کو اپنے ایک ہاتھ سے بلند کرتا تھا وہ چھتوں پر جا کر گرتا تھا. عظمت اور شان کے لیے باواز بلند صلوات. یہ عقیل کی اولاد تھی، جناب عقیل کی فرزند، اور بھی ان کی اولاد تھی جو گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کچھ رہے مدینے میں اور کچھ
साथ गए थे इमाम हुसैन के और वफा की उन्होंने। कूफी अपनी खयानत में लगे रहे, मक्का वाले अपनी इबादत में लगे रहे, मदीना वाले अपने अमूर जिंदगी में लगे रहे, और हुसैन इब्ने अली करबला पहुंच गए। क्या चीज थी कूफियों में? कूफी जिम्मेदार नहीं थे, और सबसे बढ़कर जो इमामों को चाहिए होता है, कूफी वफादार थे। कूफी किरदार कभी वफादार नहीं होता। जो शख्स अपने दोष पर जिम्मेदारी को न ले सके वो कूफी होता है। जो दीन को बोझ समझे और दीन के दोष पर सवार होकर चलने की कोशिश करे वो कूफी होता है। लेकिन हुसैन इब्ने अली के साथी और मेरे मौला हुसैन ऐसे नहीं। करबला तैयार किस अंदाज से हो रही थी कि इन्हीं जनाब मुस्लिम के वालिद जनाब अकील को मौला अली ने बुलाया और कहा कि अकील, तलाश कीजिए एक ऐसी औरत, किसी कबीले की, बहादुर शुजा कबीले की, एक न सिर्फ कबीला बहादुर हो बल्कि उस बहादुर और शुजा कबीले की बहादुर औरत से मैं शादी करना चाहता हूँ। जनाब अकील से कहा तलाश कीजिए। क्यों करना चाहता हूँ? उसके बदन से जो बेटा पैदा होगा, ये करबला की तैयारी है। उसके बदन से जो फर्जंद पैदा होगा वो बावफा होगा, वो शुजा होगा, वो बहादुर होगा, उसका नाम अब्बास है। क्यों? क्योंकि हुसैन को करबला में वफादार की जरूरत है। हुसैन लश्कर का अलमदार अब्बास, अब्बास जब तक हजरत अब्बास जिंदा थे हर बीवी को उम्मीद थी मेरे पर्दे तक किसी का हाथ नहीं जाएगा। करबला के बारे में सब जानते थे, सबको मालूम था ये करबला बर्पा होगी, लेकिन बीबियां मुतमईन थी कि अब्बास जिंदा है। शहीद जाते रहे, हर थोड़ी देर के बाद हजरत अब्बास आते और कहते आका एक मर्तबा मैदान में जाने की इजाजत है। देखिए आका, अब तो अली अकबर भी शहीद हो, अब तो कासिम भी शहीद हो गए, ये लश्कर कहाँ रहा? आका मुझे जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, वो खेमा देख रहा है, वो मस्तूरात का खेमा देख रहा है। कहा जी आका देख रहा हूँ। अब्बास, उस खेमे में बैठी हुई औरतों की ढारस तेरी वजह से है। अब्बास, मेरी ज़ैनब सलामत और जिंदा तेरी वजह से है। अब्बास, जब तक तू जिंदा है ज़ैनब को भरोसा है कि मेरा पर्दा सलामत है, मेरा अब्बास जिंदा है। आखिरकार वो वक्त आया कि जब सब शहीद हो गए, मौला अब्बास ने रोकर कहा आका, कहाँ है वो लश्कर जिसका मैं सालार हूँ? आका एक मरतबा इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं मिली, बस ये कहा कि अब्बास एक मरतबा खैमे में जा और खैमे का मंजर देख कर आ। हजरत अब्बास खैमे में गए, अरे देखा एक छोटी सी बच्ची खाली मशकीज़े को उठाए हुए है, खाली मशकीज़े को उठाए हुए है और चचा की जानी पड़ रही थी। हजरत अब्बास के करीब आई और आकर कहा चचा किसी मशकीज़े में पानी नहीं है, चचा मेरा असगर प्यासा है, चचा थोड़ा सा पानी ला दीजिए। अगर ये जुमले सुनने थे, हजरत अब्बास ने मशकीज़े को गले में डाला, सकीना के हाथ को पकड़ा, हजरत हुसैन के पास आए